اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک للہ کو ذبح ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی اور ہماری رہبری و رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں میں سے انبیاء رسول کو بھیجا۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین مسجد، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین دینی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں مشکور ہوں یہاں کے ذمہ داران کا، جنہوں نے اس ناچیز کو ایک مرتبہ پھر آپ سے روبرو ہونے کا موقع دیا۔ یہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور یہ دھیرے دھیرے اپنے ختم ہونے کے کگار پر ہے، اور ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ عطا کیا ہے۔ اور خوش نصیب اسی وجہ سے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی عبادت میں کمر کس لیے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ بد نصیب وہ ہیں جو اس ماہ کو پائے اور اس میں عبادت نہ کرے، روزہ نہ رکھے، ایسے شخص کو بد نصیب کہا گیا ہے۔ کوئی موضوع لے کر میں نہیں کھڑا ہوا ہوں، آج چند نصیحتیں میں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آپ سبھی کے لیے بھی۔ تو میں اس مختصر وقت کے اندر اہم پوائنٹ کے اوپر نشاندہی کروں گا۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 42 کی تلاوت کی کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور سچ میں جھوٹ کو نہ ملاؤ، یعنی حق کے ساتھ باطل کو خلط ملط نہ کرو، حالانکہ تم حق جانتے ہو، حق کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں جو علماء ہیں، علماء حق بھی ہیں اس کے اندر، کچھ علماء سو ہیں، اور علماء سو میں تو اکثریت پوری ہے، ان کا نام ہی اس لیے علماء سو کہا گیا انہیں، تو پورے حق جانتے ہیں، اس میں سے اکثر لوگ بالکل جانتے ہیں، لیکن وہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ آئیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے سورہ توبہ آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ ٹینشن ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی خاص بات کہنا چاہ رہا ہے۔ کیا کہتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ان کثیرا من الاحبار، کہ اکثر احبار و رہبان۔ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے احبار و رہبان کی تفسیر میں یہ یہودیوں اور نصرانیوں کے علماء اور درویش کو مخاطب کیا ہے، لیکن یہ آیت کریمہ ہم سب کے لیے ہے۔ یہ آج کے وہ علماء بھی اس میں شمار ہیں جو صوفی بنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اہل سنہ کا لیبل لگا کر باطل پروس رہے ہیں حق کو جانتے ہوئے۔ تو ایسے احبار و رہبان پیدا ہوں گے جو لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، جو تمہارا مال ناجائز طریقے سے کھائیں گے، تمہارا مال ناجائز طریقے سے کھائیں گے، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے راستے سے روکیں گے۔ جی آج ہی چل رہا ہے معاشرے کے اندر، شرک دھڑلے سے پروسا جا رہا ہے۔ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، جو شرک کی دعوت دے رہے ہیں، وہ دھڑلے سے دے رہے ہیں۔ ہم توحید والے ہو کر ہم حکمت کر کے ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ یعنی باطل چلا رہا ہے اور حق والے خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ تو الحمدللہ کچھ نوجوان ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین نے وہ چنا ہے، ایسے نوجوان کو جو ماشاءاللہ توحید کی دعوت ڈنکے کی چوٹ پہ دینے کی عادت ہو گئی، ان کو عادی ہو گئے ہیں، اور ایسے علماء کو بلاتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے توحید کی بات 2 دونا 4 کی طرح صاف ہو جائے۔ آج ہمارے سامنے جو علماء سو ہیں، جو احبار و رہبان ہیں، یہ ویسے لوگ ہیں، یہ میٹھی چکنی چپڑی باتیں کر کے عوام کو بہکا
کھاتے ہیں جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نا لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، تمہارا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں. ہمیں گنتی کیا گنا ہوا آپ کو، آپ دیکھ لو، آپ جانتے ہو فاتحہ کے نام پہ کھایا جا رہا ہے، قرآن خوانی کے نام پہ کھایا جا رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ نظر کے نام پر، نیاز کے نام پر، ہے نا، کل کے نام پہ، چلا کے نام پر، مزار کے نام پر، کھچڑی کے نام پر، کھچڑا کے نام پر، محرم کے نام پہ، جلوس کے نام پر، ان کی ڈیٹ ان کی ڈیٹ، فلانے استانے کا عرس، فلانے کا عرس، یہ نام پر نہیں کھایا جا رہا ہے، بالکل کھایا جا رہا ہے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکا جا رہا ہے. نہیں ان کے پاس مت جاؤ، وہ 24 نمبر ہے. نہیں ان کے پاس مت جاؤ، وہ لا مذہب ہے. نہیں ان کے پاس مت جاؤ، وہ بد مذہب ہے، وہ نبی کو نہیں مانتے. الحمدللہ نبی کو بھی مانتے ہیں اور ہم نبی کی بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی بھی مانتے ہیں، بزرگوں کو بھی مانتے ہیں، بزرگوں کی بھی مانتے ہیں. اس منبر رسول سے صرف بات رب کے کلام کی ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی ہوتی ہے. ہمارے پاس نہ کشف ہے، نہ الہام ہے، نہ کرامت ہے، نہ اڑن کھٹولا ہے، نہ خواب ہے، نہ فلانے بزرگ کی وہ کرامت. یہ سب چیزیں یہاں نہیں بیان کی جاتی ہے. یہاں صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، یہاں صحابہ کرام کی بات ہوتی ہے، یہاں منہج سلف کی دعوت دی جاتی ہے جس میں نجات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا راستہ بتایا نا، 2 لکیر دائیں بائیں کھینچ کے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ھذا صراط مستقیم، یہ جو سیدھی راہ ہے یہ میری راہ ہے، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ جنت جائے گا. آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے، جس کو آئیڈیل بنانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ. وہابی بدنام ہے درود و سلام نہیں پڑھتے، بولو صلی اللہ. کاہل مت بنو، مسجد میں بیٹھے ہو جب بھی نبی کا نام آئے اللہ کے بندو درود پڑھا کرو، مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو آئیڈیل بنانا ہے. آپ کو دیکھ کر لباس صحیح کرنا ہے، آپ کو دیکھ کر اخلاق صحیح کرنا ہے، آپ کو دیکھ کر نماز صحیح کرنی ہے. آپ جیسے نماز پڑھے ہیں ویسا ہی نماز بارگاہ الہی میں قبول ہوگا. امام صاحب خاندان پاندان، کچی نماز پکی نماز، میری نماز، اس کتاب سے اس کتاب سے کچھ نہیں. اللہ کے رسول نے جیسے نماز پڑھی ہے ویسا ہی نماز پڑھنا ہے میں، تو وہ بارگاہ الہی میں قبول ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی عبادت کی ہے ویسا ہی عبادت کرنا ہے تو بارگاہ الہی میں قبول ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا روزہ رکھا ہے، روزے کے جو مسائل بتائے ہیں، روزے کے جو فضائل بتائے ہیں ویسا ہی ہمیں عمل کرنا ہوگا، تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ہم سب اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم واقعی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہے؟ الا ماشاء اللہ. کیا ہم کل قیامت کے لیے کوئی تیاری کر رکھے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر تو ارشاد فرماتا، سورہ حشر آیت نمبر 18 19 20 پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا. دیکھو یا ایھا الناس جب کہے تو تمام لوگوں کے لیے، الناس جمع کا صیغہ ہے، وہ تمام لوگوں کے لیے. یا ایھا الکافرون جب کہے تو کافروں کے لیے. یا ایھا المنافقون کہے تو منافقوں کے لیے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو سارے ٹینشن ہو جاؤ کہ اللہ کچھ خاص بات کہنا چاہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اچھا یہ بات غور کرنے والی ہے کہ ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے کے بعد میں کیا کہہ رہا؟ معلوم کہ ایسا ہوا کہ اکثر ایمان والے اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. اکثر ایمان والے اگر اللہ سے ڈرتے تو اللہ یوں کیوں کہتا ہے قرآن کے اندر وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ اکبر. اور ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، غور کرے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھے ہو. جوانوں میں تم سے مخاطب ہوں، میرا زیادہ تر فیلڈ جوانوں کے ساتھ ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں، کل کے لیے کیا تیاری کر رکھے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو نا اللہ کو اس کا علم ہے. یہاں پر میں جو غور کرانے چاہتا ہوں کہ کل کے لیے کیا تیاری کر رکھے ہو.
مولوی صاحب تیاری تو ہے، کائے کا تیاری ہے بھائی؟ آئی پی ایل کی تیاری چل رہی ہے، اس وقت آئی پی ایل کا سیزن چل رہا ہے، ایک ہاتھ میں موبائل ہے، دوسرے ہاتھ میں افطاری ہے، ٹائم دیکھ رہے ہیں، اسکور دیکھ رہے ہیں، بسم اللہ، کھجور اندر، ذهب الظماء وبطلت العروق، کتنا اسکور ہوا؟ یہی چل رہا ہے آج، یہی تیاری ہو رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اس لیے بتا رہا ہوں، ہم نے جوانوں کو دیکھا ہے آئی پی ایل ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور افطار کر رہے ہیں۔ کل کی تیاری کیا ہے ہمارے پاس؟ کس طریقے کی تیاری ہے؟ غور کرو، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر آگے فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان کے طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ایسا کیا کہ انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے۔ کیسے بھول گئے؟ ان کو یہی نہیں پتا ہے کہ ہم حق کے راستے پہ جا رہے ہیں کہ باطل کے راستے پہ جا رہے ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ کن کے طرح؟ جو رمضان کے بعد نماز میں نہیں آئیں گے، ہاں، جو رمضان میں صرف دکھیں گے، رمضان کے بعد مسجد سے ان کا کوئی واسطہ رشتہ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو رمضان میں روزہ رکھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے، حلال کمائیں گے، کوشش کریں گے اچھا کام کرنے کے لیے، لیکن جیسے عید کا چاند دکھ جائے گا پھر وہی روش پر آ جائیں گے۔ پھر ظہر پڑھے تو پڑھے، عصر پڑھے تو پڑھے، مغرب پڑھے تو پڑھے۔ آج مغرب کی کتنی قدر ہے ہماری نظر میں، سب بیٹھے ہیں، ہم سب جانتے ہیں نا، ہم بھی شامل ہیں اس میں، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ کتنی قدر ہے کہ ہم افطار لے کر بیٹھتے ہیں اور گھڑی پہ نظر ہوتی ہے 1 سیکنڈ باقی ہے کہ 1 منٹ باقی ہے، کتنا باقی ہے، ہم غور کرتے ہیں۔ اتنی قدر ہے مغرب کی نماز کی کہ کھا کے نماز میں چلنا ہے، افطار کر کے نماز میں جانا ہے، اتنی فکر۔ پھر فجر کی فکر ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ چل رہا ہے، یہ تربیت کا مہینہ چل رہا ہے۔ تو ایسا ہی رہنا ہے، ایسا مت ہو جانا کہ رمضان کے بعد غافل ہو جاؤ تو اللہ بھی تمہیں چھوڑ دے گا تمہارے حوالے، تم خود سے غافل ہو جاؤ گے کہ حق کے راستے پہ جا رہے ہیں کہ ہم باطل کے تمیز نہیں کر پاؤ گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا اولئک هم الفاسقون، ایسے لوگ ہی نافرمان ہوتے ہیں جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، ایسے لوگ نافرمان ہوتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، نار والے، آگ والے اور جنت والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اصحاب الجنہ، جنت والوں کے لیے کیا ہے؟ ہم الفائزون، یہی لوگ تو کامیاب ہیں جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، جو اللہ کے راہ میں عبادت کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیے ہیں، جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم علیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ گے؟ کس طریقے سے بچاؤ گے؟ اس کے اوپر غور کرو۔ میں ہمیشہ اکثر جگہ یہ بولتا ہوں، یہ فکر دے کر جاتا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھنجھوڑو، تبدیلی لاؤ یار، کب تک اسی روش پر رہو گے؟ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آج ہماری مساجد پہ نظر ہے، دشمنان اسلام چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، مسلمان کو کوئی ویلو نہیں ہے، کہیں ہماری ماں بہنوں کی عزت کو روندا جا رہا ہے، کہیں ہمارے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، کہیں ناحق پھنسایا جا رہا ہے۔ آخر کب تک غافل رہو گے لوگوں؟ کب تک غافل ہوگے؟ اللہ کے لیے تبدیلی لاؤ۔ یہ رمضان تبدیلی چاہتا ہے، یہ رمضان چاہتا ہے کہ جیسے یہ مہینے میں تم اپنے آپ کو زندگی گزار رہے ہو نا، ویسے ہی ہمیں 11 مہینہ رہنا ہے، ویسے پوری زندگی ہمیں رہنا ہے، جیسے ہم رمضان میں زندگی گزار رہے ہیں ویسے ہی ہمیں رہنا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم کل کی تیاری کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ آئیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم دیا، کیا تربیت دیا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، اس کے اوپر بھی غور فکر کرتے چلے، اس کے اندر بھی نصیحت کو تلاشتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، پھر دیکھو ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کیا، اے ایمان والو
تم پر روزے فرض ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ فرض تھا، لعلکم تتقون، فائدہ یہ ہوگا کہ تقوی والے ہو جاؤ گے۔ آیت کریمہ کو سمجھنے کا ایک نسخہ میں آپ کو دوں کہ شروعات جب ہوتی ہے نا آیت کی، یا ایھا الذین آمنو، یہاں پہ اسے غور کرو، خلاصہ کلام لاسٹ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، اس روزے کا فائدہ ہوگا کہ تقوی والے بن جاؤ گے، پرہیزگاری آ جائے گی۔ اور اس میں غور کرنے کی ایک بات میں آپ کو بتلا دوں کہ یا ایھا الذین آمنو کی قید بتا رہی ہے کہ روزہ مومنوں کے لیے ہے۔ حدیث بھی ہے نا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو حالت ایمان میں اور اجر کی نیت سے روزہ رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے۔ قیام کے بارے میں بھی حدیث سنے ہوں گے، من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو حالت ایمان میں اجر کی نیت سے قیام کرے اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے۔ میں کیا بتلانا چاہ رہا ہوں، غور سے سنو، سونے والوں جاگ جاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو۔ اما کتنی عادت خراب ہو گئی ہے، کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں سو رہے ہو، عادت سے مجبور ہو گئے ہم۔ اللہ کے بندو یہ مختصر وقت ہے، اس میں ہمیں نصیحت طلب کرنی ہے، نصیحت سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہے۔ کس پر روزے فرض ہے؟ مشرک پر نہیں، بدعتیوں پر نہیں، تعویذ پہننے والوں پر نہیں، اللہ کو چھوڑ کر گنج بخش کسی اور کو ماننے والوں کو نہیں، دستگیر بنانے والوں کو نہیں، مشکل کشا بنانے والوں کے لیے نہیں ہے روزہ، یہ شرک کرنے والوں کے لیے نہیں ہے روزہ، یہ روزہ مومنوں کے لیے ہے، بدعتیوں کے لیے نہیں ہے روزہ، یہ مومنوں کے لیے روزہ ہے۔ مومن کون؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جو صحابہ کے مثل ایمان لائے، کہ صحابہ جیسے ایمان لائے ہیں تو وہ کامیاب ہے۔ ایسے مومن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزار دیے، ایسے مومن کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے۔ اول مومن کون ہے؟ کون ہے اول مومن؟ صحابہ ہے، صحابہ کے طریقے سے ایمان لانا ہے۔ ہاں جی، نہیں اللہ تو ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، جمشید پور میں بھی ہے، اجمیر میں بھی ہے، جودھ پور میں بھی ہے، اللہ تو ہے۔ نماز میں ہم تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بغیر ان کے وسیلے کی بات نہیں پہنچے گی۔ اللہ تو ہے اللہ یہ بھی ہے، یہ عقیدہ رکھنے والوں کے لیے روزہ بولو بھائی نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنے والوں کے لیے روزہ نہیں ہے۔ اور یہ میں اپنے جانب سے نہیں کہہ رہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے، بڑے بڑے انبیاء کا نام لیا ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، بڑے بڑے انبیاء کا نام میں مختصر عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ بھی شرک کرے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کیا انبیاء سے شرک سرزد ہو سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ جو انبیاء نہیں بچیں گے ان کو یہ گرفت ہو جائے گی اگر وہ شرک کرے۔ ہم اور آپ کس خوشگمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تعویذ پہنے ہوئے ہیں، خوشگمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، کس خوشگمانی میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سارے اعمال برباد ہیں شرک کی وجہ سے۔ تو یہ ہے دلیل کہ اگر ہم شرک کی حالت میں ہیں تو ہمارا روزہ بیکار، ہماری نماز بیکار، ہمارا عمرہ بیکار، ہمارا زکوٰۃ و خیرات بیکار، صدقہ خیرات بیکار، ہماری ساری عبادت بیکار۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ اکبر۔ اس لیے لوگوں ایمان لاؤ، کس کے طرح؟ صحابہ کی طرح۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جمشید پور کے واسی ہو، پورے تیتر بٹیر کی زندگی مت گزارو کہ نہیں ظہر پڑھ لیے عصر چھوڑ دیے، مغرب پڑھ لیے عشاء چھوڑ دیے، عشاء پڑھ لیے فجر چھوڑ دیے۔ ایسی زندگی نہیں گزارنی ہے، ہمیں زندگی گزارنی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرحلہ چل رہا ہے، اس درمیان میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے نماز کے لیے لے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضل بن عباس، علی بن ابی طالب کا سہارا لے کے، میرا نبی اتنا کمزور ہو گیا، بیماری کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، پیر لتھڑا رہے زمین پر، میرے نبی کا پیر لتھڑا
رہا کہ ہمیں مسجد لے چلو، ہمیں نماز کی فکر ستا رہی ہے، ہم نبی کو ماننے والوں نماز چھوڑ کر بیٹھ جاتے، نماز چھوڑ کر بیٹھ جاتے، اتنا ہم حقیر سمجھ کر بیٹھے اس عمل کو، اتنا ہم کنتر سمجھے کہ صرف رمضان میں نماز پڑھ لو اس کے بعد غائب ہو جاؤ۔ نہیں، یہ روزہ فرض ضرور ہے لیکن نماز مرتے دم تک فرض ہے۔ روزہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے لیکن نماز مرتے دم تک فرض ہے، اس لیے نمازیوں کے لیے رمضان ہے، ہاں بے نمازیوں کے لیے بھی نہیں ہے رمضان۔ جمعہ پڑھنے والوں، کیا جمعہ کی نماز ہمارے پر فرض ہے؟ بولو نہیں، 5 وقتہ نماز ہمارے پر فرض ہے، تو ان کے لیے یہ روزہ ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ لعلکم تتقون، فائدہ یہ ہوگا کہ جو اب تک تمہارے دل میں حسد، بغض، انا، عداوت، کینہ، کپٹ، یہ بیماری ہم سے کوئی کم نہیں تو ہم والی بیماری جو ہے یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ لعلکم تتقون، تقوی پیدا ہو جائے گا، پرہیزگاری آ جائے گی۔ یہ دل میں جو بیماری لگی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی یہ تربیت کا مہینہ ہمیں دیا ہے، یہ ہمارے دل صاف ہو رہے ہیں کہ ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے، اور اگر جو روزہ رکھتے ہوئے لہو لعب میں مست رہا، روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولنا نہیں ترک کیا، تو یاد رکھو اس کا بھوکا پیاسا اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کے بھوکے پیاسے ہونے کی، وہ بے فضول کا بھوکا پیاسا ہے۔ ہم آج دیکھو اپنے اوپر غور و فکر کریں کہ ہم یہ رمضان المبارک کا روزہ رکھ رہے ہیں، الحمدللہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر کے بیٹھے ہوں گے، رشتہ داری توڑ کر بیٹھے ہوں گے، انا ناک ہماری، ہم بڑے، ہم اسٹیٹس والے، کتنے ایسے یہاں بیٹھے ہوں گے، ہمارے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے، کتنے ایسے ہوں گے جو بہنوں کی وراثت کھا کھا کر روزہ رکھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، تلاوت کلام کر رہے ہیں، ایک بالشت زمین اپنے پڑوسی بھائی کا مار کر بیٹھ کے پشت در پشت ہم لڑ رہے ہیں مقدمہ۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ جب تک ہم اپنے بھائیوں کا حق نہ ادا کریں، بہنوں کی وراثت نہ دے، تو ہمارا روزہ بھی قبول نہیں ہے۔ ہاں جی، روزہ بھی کوئی کام کا نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، تقوی تبھی قائم ہوگا، تقوی تبھی آئے گا ہمارے اندر جب ہم اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے، اللہ کا ڈر تبھی ہمارے اندر آئے گا جب ہم کثرت سے توبہ استغفار کریں گے، جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا حق مار کر بیٹھے ان کا حق ادا کریں گے۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کی مزدوری کے بارے میں بتا دیا کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ یہاں اتنی بڑی بات ہے، بظاہر تو چھوٹی بات دکھ رہی ہے کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، یہاں وراثت کھا کھا کر بیٹھے ہوئے، وراثت کھا کر بیٹھے ہوئے۔ افسوس کی بات ہے، بہنوں کی وراثت دو، حق مار کر بیٹھے تو حق ادا کرو۔ یہ روزہ دوبارہ پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے، اللہ کے لیے معافی تلافی کر لو، اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ عمل کو یاد کرو۔ آج جب ہم کہتے ہیں نا کہ معافی تلافی کر لو، کچھ لوگوں کا رجحان ہے، کہتے بات تو صحیح ہے لیکن ہم معافی تلافی کریں گے تو کہیں ہمیں لوگ حقیر نہ سمجھ لے، ہمارے پھر بائیکاٹ ہونے لگے، ہمیں لوگ نیچے نظر سے نہ دیکھنے لگے، اس وجہ سے ہم معافی تلافی نہیں چاہتے تو ہیں لیکن کر نہیں پا رہے، چھوٹے کہیں نہ ہو جائے۔ کچھ لوگوں کی یہ سوچ بڑی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری وقت میں کھڑے ہو کر اپنے چادر کو اتار دیے اور پیٹ کر دیا لوگوں کی طرف، کہا لوگوں اگر محمد عربی نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کو ستایا ہے، تو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ حاضر ہے، آؤ بدلہ لے لو، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا؟ ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم تھی۔ تو ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے معافی مانگ لینے سے۔ اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تبدیلی لاؤ میرے بھائیو، تبدیلی اللہ کے لیے۔ معاف کر دو، ایک دوسرے کو درگزر کر دو، اس میں بڑپن ہے درگزر کرنے میں۔ تو لعلکم تتقون، تو تقوی پیدا ہوگا۔ تو ایک یہ نصیحت ہمارے لیے۔ پھر آئیے دیکھتے ہیں روزے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو مسائل ہمیں بیان کیے ہیں، اس میں بھی ہم لوگوں نے کیا کیا؟ خرافات شروع کر دیا، اور کرتے چلے آ رہے ہیں ابھی تک۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے روگردانی کریں گے،
मुंह मोड़ेंगे तो याद रखो मुंह की खाएंगे। फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही तुसीबहुम फितनतुम अव युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इरशाद फरमाता है, जो लोग मुखालिफत करते हैं किसकी? कुरान की, हदीस की। जो लोग मुखालिफत करते हैं उनको डरते रहना चाहिए कहीं अल्लाह का अज़ाब उनके ऊपर मुसल्लत ना हो जाए और उन्हें तौबा का वक्त भी ना मिले, तौबा की मोहलत ना मिले। उन्हें डरते रहना चाहिए कि लोगों, महल्लात में रहने वालों, बिल्डिंग में रहने वालों, फख्र करने वालों, ओ सेठ वालों, पैसे वालों, सुनो, अल्लाह के लिए तौबा इस्तगफार करो। अल्लाह मोहलत दे रहा है, हिंट देता है अपने अज़ाब का, कहीं ज़लज़ले की शक्ल में, कहीं सुनामी की शक्ल में, कहीं कोविड की शक्ल में। ये तुम्हें हिंट दे रहा है कि सुधर जाओ, संभल जाओ, अब भी वक्त है, सुधर जाओ। जो लोग भी कुरान हदीस की मुखालिफत करते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, दर्दनाक अज़ाब है, और हम डरते नहीं। धड़ल्ले से कुरान हदीस की मुखालिफत हो रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि सेहरी में क्या करना है? ताखीर करना है, इफ्तार में जल्दी करना है। हम लोगों ने क्या किया कि हम सेहरी, क्या है सेहरी, हमें ऐसे वक्त पे करना है कि 10-15 मिनट में, आपकी जुबान में समझा रहा हूं कि 10-15 मिनट का वक्फा हो, उतने में हमें सहरी करना है, उतने में सहरी करना है। फिर अजान होती है, फिर उसके बाद हम नमाज पढ़ते हैं, है ना। ये नबवी तरीका था, ये नबवी। कुछ लोग इसमें क्या करना शुरू किए कि अब वो सहरी 3 बजे ही करके बैठ गए हैं। सुन्नत क्या था कि ताखीर करके हमें सहरी करना है, लेकिन हम पहले से करके बैठ गए। ये मुखालिफत। फिर उसके बाद एक और खुराफात। अरे उसूल याद रखना, ये उसूल मैं बता के जा रहा हूं कि जिस जगह से सुन्नत उठा ली जाती है वहां बिदअत ऑटोमेटिक आ जाती है, बिदअत ऑटोमेटिक आ जाती है। सुन्नत क्या था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 मुअद्दिन मुकर्रर थे, उम्मे मक्तूम और बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये 2 मुअद्दिन थे, तो तहज्जुद की अजान एक देते थे और एक फजर की अजान देते थे। तो आज हमें सेहरी का अजान देना चाहिए ना। सेहरी के लिए तहज्जुद की अजान को हम रमज़ान में सहरी का अजान कहते हैं कि सहरी का अजान देना चाहिए। आज क्या हुआ? अजान उड़ गई, सुन्नत उड़ गई, बिदअत आ गई। क्या आ गई? 4:45 हो चुके हैं, आप लोग सहरी कर ले। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। किसने कहा था आपसे ये जगाने के लिए? कहां से आपको इसका सबूत मिला? भाई टेक्नोलॉजी का दौर है, सबके पास वो कार्ड भी होता है, मोबाइल का दौर है, सबके को मालूम है कितने बजे खत्म होगी। आप कौन होते हैं किसी को हुक्म देने वाले? एक वीडियो तो ऐसी आई कि मैं देखकर हैरान हो गया। वो कह रहा है कि उठ जाओ, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, हमें तुझसे किसने कहा कि तू मेरे बाप का नौकर बन जा? किसने कहा तुझे? किसने कहा तुझे जगाने के लिए? तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत उठी, बिदअत हाजिर, बिदअत आ गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इफ्तार के बारे में क्या फरमाया? ला यज़ालुन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्र, कि मेरी उम्मत के लोग उस वक्त तक खैरियत में रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करेंगे। और ताखीर करने वालों, सहाबा से ज्यादा तुम्हें मोहब्बत हो गई नबी से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इफ्तार में जल्दी करने का हुक्म दे रहे हैं और हम नबी को मानने वाले मचल जाएंगे, फिसल जाएंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा है ही नहीं, छोड़ने की बात करते हो, पकड़ो तो सही। किसने कहा तुम्हें छोड़ने के लिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि इफ्तार में जल्दी करो। करो ना जल्दी, नहीं 2 मिनट के एहतियात कर ले, 2 मिनट के। क्यों भाई? किसने कहा? इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खैरियत में रहोगे जब तक तुम इफ्तार में जल्दी करोगे। आज हम खैरियत में नहीं है, फितनों का शिकार हो चुके हैं। आज हम जिल्लत की मार पड़ रही है, आज हमें कूटा जा रहा है, आज हमारी हालत खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने हदीस का खिलवाड़ किया, हमने हदीस का तमाशा बनाकर रख दिए हैं। आज जब हम अपने मुसलमान भाइयों को कहते हैं कि देखो देखो ये हदीस है, देखो ये कुरान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये अल्लाह ने फरमाया है, क्या कहते हैं? बात तो सही है, लेकिन मैं अक्सर जगह ये बताता हूं, ये ईमान को ताज़ा करता है कि सोच एक फिक्र में दे के जाता हूं कि लेकिन, ये लेकिन जो है ना शैतान है यहाँ पर। बात तो सही है, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी तादाद हमारे खानदान से तो ऐसा चला आ रहा है, इमाम साहब तो ऐसा कह रहे हैं, हमारे इमाम के नजदीक ये है,
ہوگا آپ کے امام کے نزدیک. ہم سارے امام کی عزت احترام کرتے ہیں, ائمہ اربعہ کے ہم رحم اللہ علیہ ان کی عزت احترام کرتے ہیں, لیکن بات چلے گی تو اللہ کے کلام کی چلے گی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی چلے گی, اور کسی کی بات بولو نہیں چلے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان کی بات چلے گی. تو جب ہمارے اور تمہارے درمیان میں اختلاف ہو جائے نا تو قرآن حدیث سے مسئلہ حل کیا جائے گا. امام صاحب کو دیکھ کر نہیں حل کیا جائے گا کہ امام صاحب نے کیا کہا ہے. ہاں, امام صاحب کو دیکھ کر نہیں حل کیا جائے گا, قرآن حدیث میں کیا ہے اس کو دیکھ کر حل کرے. کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کو سحری میں تاخیر کرنا ہے تو سحری میں تاخیر کرنا ہے, ہمیں یہ خرافات نہیں بکنا ہے تو نہیں بکنا ہے, افطار میں جلدی کرنا ہے تو جلدی کرنا ہے, تب ہم خیریت میں رہیں گے. ورنہ جو کوئی بھی اس دین کے اندر چور دروازہ کھولے گا, یاد رکھو وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ثابت, وہ عمل مردود ہے, چاہے جتنا بنا سوار کر کیا جائے, چاہے جتنا اچھے سے کیا جائے, وہ عمل مردود کہلائے گا. جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نہیں لگی ہوگی وہ عمل برباد ہو جائے گا. تو ایسا کام مت کرو شبینہ والوں, ایک رات میں قرآن ختم کرنے والوں, تمہارا کھڑا ہونا بیکار ہے, قیام کرنا بیکار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تم حدیث کی دھجیاں اڑا رہے ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے, اور ہم قرآن ایک رات میں, اور کیا ہے قرآن کا پڑھنے کا طریقہ, ہڑبڑ ہڑبڑ گڑبڑ گڑبڑ تالگون, یہ والا حالت ہماری ہے. اللہ اکبر. اور پھر رمضان کے پورے مہینے میں ایسے لوگ فیس بک پہ سوشل میڈیا پر آ جاتے ہیں کہ تراویح 8 ورسز 20, 8 ورسز 20, جو 5 وقتہ نماز کے پابند نہیں ہیں وہ 8 ورسز 20 پر آ کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں جو نماز کے پابند نہیں ہیں. ہم کیوں جھگڑ رہے ہو؟ 8-20 کے چکر میں رمضان خراب کر رہے ہو. کس نے کہا 20 منائے بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں 30 پڑھو, میں کہہ رہا ہوں 32 پڑھو, میں کہہ رہا ہوں 40. میں سے مراد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہے, نوافل چاہے جتنا پڑھو, کوئی منع نہیں کر رہا ہے. کس نے منع کیا بھائی 20 پڑھنے سے؟ جب سنت کی بات چلے گی تو 8 کی بات چلے گی, 3 کی بات چلے گی, ٹوٹل 11 کی بات چلے گی. سنت 11 کی بات چلے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا دین دیا ہے ویسا عمل کرنا ہے. بلا وجہ کا دماغ مت لگاؤ. ہاں, بلا وجہ کا دماغ لگا کے نہیں, اس حدیث میں کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں ہے. لاؤ, آپ ہمارے بھائی ہو, بڑے بھائی ہو, میں محمدی مسجد کا ایک خادم سمجھیے مجھے, میں اپنی ذمہ داری لے رہا ہوں. آپ مجھے دکھاؤ, آپ مجھے قرآن خوانی دکھاؤ, آپ مجھے امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے کی دلیل دکھاؤ, آپ مجھے میلاد النبی میں جلوس نکالنے کی دلیل دکھاؤ, آپ مجھے فاتحہ کرنے کی دلیل دکھاؤ, آپ مجھے نظر نیاز غیر اللہ کا کرنے کی دلیل دکھاؤ, آپ مجھے مزاروں پہ جا کے سجدہ کرنے کی دلیل دکھاؤ, آپ مجھے 20 رکعت کی دلیل دکھاؤ. انشاءاللہ اہل الحدیث کا اترا امتیاز رہا ہے. یہ سورج دیکھ رہے ہو, یہ غروب بعد میں ہوگا. عبداللہ محمدی پہلے توبہ کریں گے انشاءاللہ اور تمہارے ساتھ ہو جائیں گے. دکھاؤ تو صحیح. آؤ, ہمیں کوئی تم سے گلا شکوا نہیں ہے, کوئی گلا شکوا نہیں ہے. میری عادت ہے 2 دنا 4 کی بات کرنے کی, میں گھما پھرا کے بات کرنے کی عادت نہیں ہے مجھے. اس لیے جھگڑو مت. اس جھگڑے نے بہت خسارہ پیدا کر دیا ہے. اس جھگڑوں کی وجہ سے مسلمانوں تم نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارا ہے. اس جھگڑوں کی وجہ سے تمہاری ہوا اکھڑ گئی ہے, تم بزدل ہو گئے ہو. اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَا تَنَازِعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, کہ تمہاری ہوا اکھڑ گئی. کیوں؟ اللہ اور اس کو اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے, اللہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے, حدیث کی بات نہ ماننے کی وجہ سے تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو گئی, تمہاری ہوا اکھڑ گئی ہے. جمشید پور کے واسیوں بتاؤ کتنے لوگ ہو جو چوراہے پہ توحید کی دعوت ڈنکے کی چوٹ پر دے رہے ہو. نہیں, حالات خراب ہو جائے, جھگڑا کرنے کے لیے اسلام کہتا ہے, اسلام تو سلامتی کا دھرم ہے. ہم غیر مسلموں کو بیچ میں جاتے ہیں, وہاں جب دعوت دیتے ہیں, اپنے یہاں جا کر جب لوگوں کو دعوت دے کر مسلم, ان کو قرآن میں نے ہندی میں دیا تو کہتے ہیں بہت بڑا گفٹ آپ نے ہم کو دے دیا ہے. اللہ اکبر. پیاسی ہے یہ قوم, پیاسی ہے. آؤ میدان میں جوانوں, آؤ. کب تک تم غفلت کی چادر اوڑھے رہو گے؟
कब तक तुम जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतजार कर रहे हो? कब तक तुम किसी जिब्राइल का क्या इंतजार कर रहे हो? क्या कोई नबी का इंतजार कर रहे हो? तो सुन लो, गलतफहमी दूर कर लो। ना कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आने वाला है, ना कोई जिब्राइल आने वाला है, कोई ना नबी आने वाला है। हमें अपने आप को खुद सुधारना होगा। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, हम उस वक्त तक उस कौम की हालत नहीं बदलते जब तक कौम अपनी हालत खुद ना तब्दील करे। आओ हम तुम्हें सिरात मुस्तकीम की दावत देते हैं। आओ, अल्लाह ने हमें दो हाथ दिया है, एक हाथ में कलाम पकड़ते हैं रब का और एक हाथ में हदीस पकड़ते हैं। न तीसरी हाथ है, न तीसरा हाथ है, न तीसरी किताब है। बात चलेगी इस धरती पे तो रब के कलाम की चलेगी, नबी के फरमान की चलेगी, किसी और की बात नहीं चल सकती। ये हमारा मनहज है। आओ तुम्हें हम दावत देते हैं किताब और सुन्नत की। आओ कुरान हदीस की तरफ तब्दीली लाओ नौजवानों। अल्लाह के राह में एक और अहम नसीहत है कि ये मौका जो चल रहा है इसको गवाओ मत। ये गोल्डन चांस है, ये दोबारा पता नहीं मिले या ना मिले। इस मौके को गनीमत समझते हुए जो भाई मालदार है अल्लाह के राह में खर्च कर लो। और ज़कात के फज़ाइल आप लोगों को मालूम ही होगा। बहुत सारे लोग गलत फहमी के शिकार हैं कि वो क्या करते हैं कि ज़कात को उनका महीना मान लीजिए जनवरी में मुकम्मल हो गया, वो साल गुजर गया, निसाब तक पहुंच गया माल, वो रमजान का इंतजार करते हैं कि रमजान में निकालेंगे। इसकी कोई सही दलील नहीं है। जिस वक्त, जिस दिन, जिस टाइम तुम्हारा साल मुकम्मल हो जाए, माल पर निसाब तक पहुंच गया, साहिब हैसियत है, उसी वक्त निकाल दीजिए आप। ये है ज़कात अदा करने का सही तरीका। लोगों ने ये जहन बना के रखा है कि रमजान में ही निकालना। रमजान में अगर किसी का हो रहा है, निसाब पूरा हो रहा है, साल गुजर रहा है रमजान में, तो वो निकाले। आम सदका खैरात आप करिए। लोगों, एक सोच दे के जा रहा हो नौजवानों कि आप हम सब ये नसीहत को पकड़े, लाजिम पकड़ ले कि हम लोग एक मुनज़्ज़म तरीके से बैतुल माल का एक हम सोसाइटी बनाए, एक एनजीओ बनाए बैतुल माल का, कि हम अपने भाइयों से माल वसूले और बैतुल माल में जमा करें। जितने फकरा, मिस्कीन, गुरबा, यतीम, बेवा हैं, पल्लास हैं, हम उनकी तहकीक कर करके ऐसे सफेद पोश को तलाशो जो बेचारे सवाल नहीं करते, उनको तहकीक कर करके उन तक माल पहुंचाओ ताकि गुर्बत खत्म हो जाए। सही मायने में अगर हम ज़कात अदा करने लगे, इंशाअल्लाह कोई गरीब नहीं रह सकता। इसलिए जवानों, आओ, इस फील्ड में तुम्हारी जरूरत है। कुरान हदीस की दावत को आम करो, अपने आप को मजबूत करो, अपने भाइयों को मजबूत करो। कब तक सोते रहोगे? कब तक सोते रहोगे? या कब तक इस पर अमल करोगे कि यहां सुनो, अब मस्जिद से नीचे उतरो, बाहर निकलो, बाइक चलाओ, तकरीर बड़ी शानदार हुई थी, बाहर निकल गए, घर गए, भूल गए। ऐसा नहीं। समीअना मोमिन का अमल है, समीअना सुनता है, वो अताअना इताअत करता है। यहूदी क्या करते थे जानते हो? समीअना वो सुनते थे, वो असैना मुंह मोड़ लेते थे। आपका किसमें शुमार करना है? यहूदियों में करना है तो मुंह मोड़ लो, आप मोमिनों में शुमार करना है तो इताअत कर लो। अगर अब भी नहीं बदलोगे तो इंतजार करो, इंतजार करो अपनी मौत का, और फिर याद करो कि अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो क्या जवाब देंगे। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। तो ये चंद अहम पॉइंट पर हमने आपको निशानदेही की है कि इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर अमल करेंगे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह। और जो लोग माल जमा करके बैठे हो, एक आयत बतला के बाद खत्म करते हैं, ये उनके लिए है जो माल पर फख्र करते हैं, माल पर घमंड करते हैं, माल पर तकब्बुर करते हैं। उनको डरते रहना चाहिए। यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतक्वा बिहा जिबाहुहुम जुनूबुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम फदूक़ू मा कुन्तुम तकनीज़ून। जो लोग अपना माल जमा करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके माल को तपाएगा, तपाने के बाद पेशानी पे दागेगा, फिर पीठ पर दागेगा, फिर पुष्ट पे दागेगा, कहेगा ये तुम्हारा माल है, मजा चखो मालदारों। हम कितने माल पर इतराते हैं, बहुत सारा पैसा है, हम चाबियां रखे, कितने माल की कुंजियां रखे भाई, 10, 20, 50। अमा कारून के तो कुंजियां खच्चरों पे जाया करती थी, इतना माल अल्लाह ने नवाजा था उसको उठा के दफन कर दिया जमीन के अंदर। तो मत इतराओ मालदारों, तुम्हारे माल को जलाया जाएगा। और आखिर पेशानी पे क्यों दागा जा रहा है, पीठ पर क्यों दागा जा रहा है, पुष्ट पर क्यों दागा जा रहा है? ये
ایک مفسر نے بڑی بہترین تفسیر کی ہے کہ جب سائل جو تھا، سائل آدمی سوال کرنے والا جب مالدار کے پاس آتا ہے تو سائل کو دیکھ کر مالدار چہرہ موڑ لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے فرشتو اس کے مال سے اس کے پیشانی پر داغو، اس نے ہمارے غریب بندے کو دیکھ کر چہرہ موڑ لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ بیچارہ پیٹ کا سوال تھا، کیا کرے بیچارہ، اپنی عزت کو دفن کیا اپنے اندر، اپنے خوددار کو، اپنے غیرت پن کو اپنے اندر دفن کر کے پھر بھی چلا جا رہا ہے سیٹھ صاحب کے پاس۔ سیٹھ صاحب اس کو دیکھ کر پیٹ گھماتے ہیں۔ فرشتو، اللہ کہتا ہے فرشتو اس کے مال سے اس کے پیٹ کو داغو، اس نے ہمارے غریب بندے کو سوال کرنے کے وجہ جو آ رہا تھا کرنے کے لیے اس کو دیکھ کے پیٹ گھما دیے۔ اسی طریقے سے جب بیچارہ پھر بھی چلا گیا کہ چلو مالدار ہے کچھ نہ کچھ تو ترس کھا کے دے دیں گے، گیا تو اس کو پشت دکھا دیا۔ مالدارو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے مال سے تمہارے پشت کو داغے گا۔ یہ جو تم مال پائے ہو نا تو اس پر مت اتراؤ، اگر حلال طریقے سے کمائے ہو تو اس پر مت اتراؤ، اللہ نے تمہیں اس قابل بنایا ہے، ورنہ تمہاری ٹیلنٹ تم کرتے رہتے محنت پھر بھی اللہ تمہیں مالدار نہ بناتا۔ یہ اللہ کی رحمت تھی تمہارے اوپر کہ تمہیں مالدار بنایا تاکہ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ اس لیے آؤ اللہ کے راہ میں دل کھول کر خرچ کرو، جہاں کہیں موقع ملے خرچ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ اب تک جتنے بھی ہم سب غافل تھے، اللہ آج سے اور ابھی سے اسی وقت سے ہم توبہ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ جتنے لوگ آئی پی ایل دیکھ رہے ہو رمضان میں توبہ کرو انشاءاللہ کہ آئی پی ایل نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ نہیں بولی نکلنا، دیکھنا ہے نا، اسی لیے بولو انشاءاللہ نہیں دیکھیں گے۔ ہاں جتنے لوگ جمشید پور کے اندر رہتے ہو یہ ہوش کے ناخن کھولو، ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہے، تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کی ذمہ داری ہے، بھلائی کی طرف بلاؤ، منکرات سے روکو۔ بولو روکو گے؟ ہاں انشاءاللہ جب کبھی میں آؤں تو حالات کچھ اور دکھے کہ ماشاءاللہ ہماری لوگ کی محنت کامیاب ہو رہی ہے، ہمارے جوان جاگ رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ آؤ دعوت کے میدان میں انشاءاللہ منظم طریقے سے کام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ جو کچھ کوئی بیمار ہے، جو مریض ہے، اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ سے نواز دے۔ اللہ جو مقروض ہے اللہ ان کے قرض کو ادا کرا دے۔ اللہ جو بچیاں شادی شدہ نہیں ہے، کنواری ہے، اللہ انہیں توحید گھرانہ عطا فرما دے، نمازی انسان عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں بے نمازی کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے سے ہمیں محفوظ رکھ۔ بولو آمین۔ ہاں اللہ ہمیں ذات برادری کی قید سے نجات دے دے، اللہ ہمیں برادری پر فخر کرنے سے بچا لے۔ اللہ ہمارے محلے کے اندر جہاں کہیں بھی خلفسار ہے، اختلافات ہے، اللہ اس انتشار کو ختم کر کے ہم سب کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے۔ اللہ ہمارے اندر جو جاسوسی ہے پناہ ہے، جو بغض ہے، جو عداوت ہے، جو کینہ ہے، جو کپٹ ہے، جو انا ہے، جو ہم جیسی بیماری ہے، اللہ اس بیماری سے ہمیں نجات دے دے۔ اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت، روزہ، نماز، قیام، اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ تیرے راہ میں ہم خرچ کرنے والے ہیں، اللہ ہمیں خرچ کرنے والا بنا دے اور اس مال کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے کتنے یتیم بیوہ اور مسکین ہیں، اللہ ہم ان تک ڈھونڈ ڈھونڈ کر پہنچ کر ان کی مدد کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اللہ ہمیں ہمارے مال کو جائز طریقے سے خرچ کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے ان جوانوں کے اندر 313 والا جذبہ عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ان جوانوں کے اندر نماز سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے ان جوانوں کے وہ کام لے جو تو نے 313 سے لیا تھا۔ اللہ ہمارے ان جوانوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب گنہگار ہیں، اللہ ہم سراپا گنہگار ہیں، ہمارے دل سیاہ ہو گئے ہیں۔ اللہ ہم بہت سارے گناہ کیے ہیں، جان کر بھی، انجان سے بھی، صغیرہ بھی، کبیرہ بھی۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے وتھ فیملی ما اہل و عیال جنت میں جنت الفردوس عطا فرما، جنت میں جنت الفردوس عطا فرما، جنت میں جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے نجات دے دے، جہنم سے نجات دے دے، جہنم سے نجات دے دے۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ جو ابلیس کو تو عید کے دن چھوڑے گا، رمضان کے بعد چھوڑے گا، اللہ اس کے چنگل سے ہمیں محفوظ رکھیو۔ اللہ ہمارے اندر دین کا جذبہ عطا فرما دے، آمین۔